السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 16 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے الاسد۔ انشاءاللہ اس کا 3 سے 6 پیراگراف تک کا، یعنی 3 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حجم یحجم، ہجوم کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا۔ یحجم یہ مضارع واحد مذکر پہ صیغہ ہے، حملہ کرتا ہے۔ حیوان اس کی جمع حیوانات، جانور۔ خیل یہ گھوڑوں کی جو جماعت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خیل، اس جمع کی شکل میں ہے۔ اور جمل اس کی جمع جمال، اونٹ۔ اور بقرتن اس کی جمع بکر، تاکہ ساتھ لائیے تو واحد بقرتن ایک گائے، اور بکر جمع میں آ جائے گا تو گائے بل سب شامل ہو جائے گا۔ زبیون سادہ یسیدو سیدن کے معنی ہوتے ہیں شکار کرنا۔ یسیدو مضارع واحد مذکر غائب پہ صیغہ ہے، شکار کرتا ہے۔ زبیون اس کی جمع ذبح ہے، ہرن کہتے ہیں، ہرن۔ اکل یاکلو، اکلن من کھانا، یاکلو مضارع واحد مذکر غائب پہ صیغہ ہے، کھاتا ہے۔ دفع یدفع، دفعن کے معنی ہوتے ہیں اصل ادفع، پش کے معنی ہوتے ہیں دھکا دینا ہے، یعنی آمادہ کرنے کے معنی میں یہاں پہ ہے۔ تو تدفعہ یہ واحد مؤنث غائب پہ صیغہ ہے، آمادہ کرتی ہے۔ اس جرأ، جرؤ یجرؤ، جرأتن کے معنی ہوتے ہیں دلیر ہونا، بہادر ہونا، کہ ہم مصدری معنی لیں گے بہادری۔ اختطاف، اختطف یختطف، اختطاف کے معنی ہوتے ہیں اچک لینا۔ یہ افتعال ہے اور یہ مصدر ہے، اچکنا۔ تو ترجمہ دیکھیے، تو یحجمو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس کے اندر جو ضمیر ہے راجع ہے اسد کی طرف۔ حیوانات جو مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، خیل یہ حرف کاف حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، جمال اور بکر، اور اس سب کا عطف کس پہ ہے؟ خیل پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اور زبی جو منصوب ہے، یسیدو کو مفعول بھی ہے، رغبہ جو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے ہے، جراعت جو مجرور مرفوع ہے یہ تدفع کا فاعل ہے۔ اختطاف جو مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، انسان مجرور، اختطاف کا مضاف الیہ ہے، بین من حرف جر کی وجہ سے مجرور، قوم بین کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ تو ترجمہ دیکھیے، وَيَحْجُمُ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ، یہ شے کیا کرتا ہے؟ حیواناتوں پہ، جانوروں پہ حملہ کرتا ہے۔ اور جانوروں سے جیسے کالخیل، جیسے گھوڑے، والجمال اونٹ، والبکر وغیرہ، اور گائے وغیرہ۔ وَيَسِيدُ الزَّبِيَ وَيَأْكُلُهُ بِرَغْبَةٍ، اور ہرن کا شکار کرتا ہے اور اسے بڑے مزے سے کھاتا ہے، بڑے دلچسپی سے، شوق سے کھاتا ہے۔ جیسے آپ بریانی کھاتے ہیں نا، اس میں بوٹی بڑی بڑی ہو تو اور مزہ آتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں بریانی سے دلچسپی ہوتی ہے، اسی طرح شیر جب کسی ہرن کا شکار کرتا ہے بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ وَتَدْفَعُ الْجَرَأَةُ إِلَى اِخْتِطَافِ الْإِنسَانِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ، تو اسے بہادری آمادہ کرتی ہے کس کی طرف، کس پر؟ إِلَى اِخْتِطَافِ الْإِنسَانِ، انسان کے اچک لینے پر اس کو آمادہ کرتی ہے، مجبور کرتی ہے۔ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ، انسان کی قوم کے درمیان سے۔ بہادری ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں ٹھہرا ہوا ہو تو اس کی بہادر اس کو آمادہ کرتے، اس کو پکڑ کر لے آتا ہے۔ وَتَدْفَعُ الْجَرَأَةُ، اور اسے جرأت و بہادری مجبور کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے انسان کے اچک لینے پر، من بین قومہ، اس کے قوم کے درمیان سے۔ آگے دیکھیں، انسا کہتے ہیں نر کو، مادہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع اناث آتی ہے۔ اور تورف، عرف یعرف کو معنی جاننا، یعرف مجرور مجہول، یورف تو جانا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے واحد مؤنث غائب پہ صیغہ ہے۔ لبوعتن، لبوعتن کی جمع ہوتے ہیں لبا یا لبوعات، یہ شیرنی کی بیوی کو کہتے ہیں، یا شیرنی کے میڈم کو کہتے ہیں۔ یہ شیرنی، یہ شیر کے میڈم کو کہتے ہیں، یعنی شیرنی۔ تو لبوع میں شیرنی، اور
یہ اصغر سگورا یسگرو سیگرا نہیں ہونا تو چھوٹا ہونا، اس میں تفصیل کے سیگا ہے اصغر زیادہ چھوٹا، جثتن اس کی جمع جسس جسم، اور خف یخف خفتن کے معنی ہوتے ہیں ہلکا ہونا، اس سے اس میں تفصیل کے سیگا اخف زیادہ ہلکا، حرکت کے معنی چلنا پھرنا حرکت کرنا، اور شد یشدو یا شد یشد شدتن معنی ہوتے سخت ہونا، اور اس میں تفصیل کے سیگا ہے اشد، غضبن یہ کیا ہے غصہ ہونا، غضب یزب غضب میں غصہ ہونا، جربن بھی پڑھ سکتی ہیں اور جربن بھی پڑھ سکتی ہیں اور جربن بھی پڑھ سکتی ہیں، سب کی جمع کیا ہوتی ہے جراؤن آتی ہے، شیر کے جو پلے ہوتے ہیں شیر کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو جربن کہتے ہیں، شبل اس کی جمع اشبال، افتراس کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا، چیرنا پھاڑنا شکار کرنا، افتراس یفترس افتراس یہ باب افتعال ہے اور یہ مصدر ہے شکار، بدع یبدو بدو کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنا، بدع یبدو بدایت معنی شروع کرنا یا بدعا، بدع یبدو بدل معنی شروع کرنا، یبدع یہ شروع کرتا ہے، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اہتمام معنی ہوتا ہے توجہ دینا، باقی سے لے کے ساتھ کیا آ جائے توجہ دینا دلچسپی لینا، قوت اس کی جمع قوت طاقت و قوت، یہ ثانیہ بلغ یبلغ بلوغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، یہ بلغ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ثانیہ یہ ثانیہ کیا ہے اصل میں ہے یہ السنۃ الثانیہ، السنۃ الثانیہ توجہ چاہیں گے، السنۃ الثانیہ تو یہ ہے موصوف ہے یہ اور یہ صفت ہے، دوسرا سال تو موصوف کو حذف کر کے کیا کر دیا ہے صرف ثانیہ کو رکھا ہے، الثانیہ من عمر اس کی عمر کا کیا ہے دوسرا سال، تو یہاں پہ جو انسا جو یہ انسا یہ حالت رفع میں ہے اور یہ مبتدا ہے، علامت کیا ہے انسا، لیکن اس میں مکسور ہونے کی وجہ سے مکسورہ ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب کیا مقدر ہے، اور اصل انسا کا مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، لبوءتی یہ باہر بجر کی وجہ سے مجرور ہے، اصغر یہ خبریت کی بنا پر کیا ہے مرفوع ہے، اور جثہ کیا ہے یہ تمیز ہے، کیا ہے تمیز، اسی طرح اخف جو ہے اس کا عطف اصغر پہ ہے تو یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، حرکت اخف کی کیا ہے تمیز ہے، اسی طرح اشد اس کا عطف اصغر پہ ہے یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، غضبن یہ تمیز ہے، جرو یہاں پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، شبر جو مجرور با حرف جر کی وجہ سے، افتراس مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، قوت جو مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، ثانیہ جو منصوب ہے یہ بلغ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے، تو ترجمہ دیکھیں وَأُنْسَ الْأَسَدَ تُورَفُ بِاللُّبْوَةِ توجہ چاہیں گے، اور شیر کا جو مادہ ہوتا ہے یعنی شیرنی، تورف باللبوۃ لبوہ سے جانی جاتی ہے پہچانی جاتی ہے، یعنی شیر کی شیرنی کو لبوہ کہتے ہیں، لبوءۃ، وہی اصغر جثۃ اور وہ جسم کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہے، وَأَخَفُّ حَرْكَةً اور ہلکا ہوتے حرکت میں، مطلب زیادہ اس کے اندر چہل پہل نہیں ہوتی ہے، وہ اشد و غضبن لیکن غصہ زیادہ ہوتا ہے، شیر سے زیادہ غصہ کیا ہوتا ہے شیرنی میں ہوتی ہیں، تو بیچارہ پناہ مانگتا ہوگا، وہ جربوہا اور اس کا جو کیا بولتے ہیں بچہ، شیر کا جو بچہ ہوتا ہے جربوہا یعنی انسا کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جانا جاتا ہے بالشبل، تو شیر کے بچے کو کیا بولتے ہیں شبل سے جانا جاتا ہے، وَيَبْدُو بِالْإِفْتِرَاسِ اور وہ شروع کرتا ہے آغاز کرتا ہے چیرنے پھاڑنے کا، یعنی شکار کرنے میں لگ جاتا ہے ابتدا کرتا ہے، وَيَحْتَمُ بِقُوَّتِهِ اور اپنی طاقت پر کیا کرتا ہے توجہ دیتا ہے، کب اِذَا بَلَغَ السَّنَةَ مِنْ عُمْرِهِ جب وہ اپنی عمر کے دوسرے سال کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جب وہ 2 سال کا شیر کا بچہ ہوتا ہے تو اپنی قوت کو ذرا سا توجہ دیتا ہے کہ ہم بھی ہیں شیر،
اور وہ شکار کو کیا آغاز کرتا تھا، پکڑتا کھاتا شروع کر دیتا ہے۔ چلیے آگے، معدل کے معنی ہوتے ہیں اوسط۔ اصل عدل یعدل تعدل کے ہوتے برابر کرنا ہے، معدل برابر کرنے والا، معدل برابر کیا جائے۔ تو آپ اوسط کے بارے میں حساب میں پڑھے ہوں گے کہ کسی کی عمر کے 10 سال ہے، کسی کے 5 سال، کسی کے 10 سال، کسی کے 50 سال، سب کو جوڑنے کے بعد جتنے آدمی کی تعداد ہے اس سے اگر آپ تقسیم دے دیں گے، جو نتیجہ آتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تناسب کہتے ہیں، اوسط کہتے ہیں۔ تو اسی معنی سے یہاں معدل کیا ہے؟ اوسط کے معنی میں ہے۔ طول العمر میں عمر کی لمبائی، یعنی اس کی عمر کی لمبائی کا اوسط۔ سلاس میں 3 اور ذراعن کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ، ذراعن اس کی جمع ازرعن، ذراعن ازرعن معنی ہاتھ۔ طول کے معنی ہوتے ہیں لمبائی، اور علوون کے معنی ہوتے ہیں بلندے، علا یالو سے علو بلندے۔ ذراعن معنی ہاتھ اور ربون معنی چوتھائی۔ 25 کے معنی ہوتے ہیں 25، سنہ معنی سال۔ قفص اس کی جمع اقفاص ہوتی ہے پنجرہ۔ 100 کے معنی 100، اور سنتن کے معنی ہوتے ہیں سال، اس کی جمع سنوات۔ تو معدل طول العمر، معدل جو پہ جو مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، طول مجرور ہے معدل کا مضاف الیہ، اور یہ عمر جو مجرور ہے طول کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ سلاسو یہاں پہ جو مرفوع ہے معدل کی یہ خبر ہے، ازر جو مجرور سلاس کا مضاف الیہ ہے۔ علو یہاں پہ علو جو ہے مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ ذراعن یہ مرفوع ہے خبر، اور ربعن اس کا عرف کیا ہے؟ اسی پہ ذرا پہ ہے، ذرا مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے۔ معدل یہاں پہ جو مرفوع ہے یہ مبتدا ہے، اور 25 سنہ یہ کیا ہے؟ پورا خبر ہے۔ قفص جو مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے ہے۔ 100 سنہ یہ سمجھیے مفعول بھی، یبلغ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے۔ یا ظرف بھی مان سکتے ہیں، جگہ کو بتا رہا ہے، وقت کو ٹائم دے رہا ہے تو اس کو ظرف بھی مان سکتی ہیں۔ تو دیکھیے معدل طول العمر ثلاثۃ اذرع، اور عمر کی لمبائی کا اوسط، عمر کی لمبائی کا اوسط ثلاثۃ، غلط، اسد یہاں پہ ہے، اسد۔ تو شیر کی اوسط لمبائی کیا ترجمہ کریں گے؟ شیر کی لمبائی کا اوسط، یعنی شیر کی اوسط لمبائی ثلاثۃ اذرع، 3 ہاتھ، کتنے؟ 3 ہاتھ۔ وعلوہ ذراع و ربع، اور اس کی بلندی ہائٹ جو ہے سوا ہاتھ، 1 ہاتھ اور چوتھائی، 1 ہاتھ اور چوتھائی یعنی سوا ہاتھ۔ وہ معدل ما یعیش، اور اس کا اوسط جو زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا اوسط 25 سنۃ، 25 سال ہے۔ وقد یبلغ فی قفصہ 100 سنۃ و اکثر، اور کبھی کبھی پہنچ جاتا ہے اپنے پنجرے میں 100 یا اس سے زیادہ سال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ رہا ہمارا کیا ہے؟ ترجمہ ہے، برابر۔ تو یہ یہاں پر جو ہے اس میں موصول ہے یہ، اور یہ صلہ ہے۔ موصول صلہ ملنے کے بعد یہ معدل کا کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا، یہ حالت جاری ہو جائے گا۔ اور سنتن جو نسب کے ساتھ آ رہا ہے 520 کی کیا ہے؟ یہ تمیز ہے۔ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے، برابر۔ تو یہ رہا ہمارا الاسد، آج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ ترجمہ، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔